إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہم تمام کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو کہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس اللہ کو پہچاننا، اس کے بارے میں جاننا، یہ علموں میں سب سے افضل ترین علم ہے۔ جو علوم اللہ تبارک و تعالی نے اتارے ہیں، جن علموں کو اللہ نے سیکھنے کا حکم دیا ہے، ان تمام علوم میں، سارے علم میں سب سے افضل علم، سب سے بہترین علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کے ناموں کا علم ہے، اللہ کی صفات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں سمجھنے کا علم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں، جو شخص ان ناموں کو شمار کرے گا، ان ناموں کو یاد کرے گا، ان ناموں کو سمجھے گا، ان ناموں کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے جو نام ہیں، ان کے بارے میں ہم مسلمان بہت ہی زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو لکھ کر اگر دیوار پر لگا دیا جائے تو اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مرتبہ اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے جو نام ہیں وہ اللہ کا تعارف ہیں، اللہ کی پہچان ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ کے ناموں ہی سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے ناموں ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو اپنی مسجد کا امام بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ جسے ہم امام مقرر کر رہے ہیں وہ کس قابل کے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں۔ جیسے ہم کو پتہ چلے کہ وہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی سے اپنی بچی کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، ہم کو پتہ چلے کہ وہ عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اچھے اخلاق والا بھی ہے، تو ہم اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلے، جب ہم اللہ کے بارے میں یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ زندہ ہے، تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ رحم کرتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، وہ اللہ بندوں کے گناہوں کو جان کر اس پر پردہ ڈالتا ہے، وہ اللہ بندوں کو سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انہیں مہلت دیتا ہے۔ وہ اللہ جب بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کے بعد اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ اسے جنت دے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اس سے ہنس کر بات کرے گا۔ جب اللہ کے بارے میں یہ سب ہم جانیں گے تو یقیناً اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل میں ان کے ساتھ 2 اور آدمی بھی گئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اللہ کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، مجھے یہ بتاؤ کہ ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک الگ الگ رب رہے، روزی دینے والا الگ رب، مصیبت ٹالنے والا الگ رب، رحم کرنے والا ایک الگ رب، اولاد دینے والا ایک الگ رب، حفاظت کرنے والا ایک الگ خدا، بارش برسانے والا ایک الگ معبود، ایسا زیادہ بہتر ہے یا ایک معبود جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، جو اکیلا ہو اور ہر چیز پر غالب ہو؟ یہ اللہ کے ناموں سے ہمیں یہ سیکھ ملے گی، ہم اللہ کو جان سکیں گے کہ اللہ جسے ہم پکارتے ہیں وہ عاجز نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ بات کرتا ہے، اسے سب معلوم ہے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا پکارنا، ہمارا اس سے مانگنا، سب کچھ وہ جانتا ہے، وہ ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ کے ایک ایک نام کے بارے میں اگر تفصیل کے ساتھ ہم جانیں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے ناموں میں سے الخالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ کیا کیا پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنے آپ میں غور کرو، مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں لیکن مٹی ہم میں نظر نہیں آتی ہے۔ کیا عجیب قدرت ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے اتنا بہترین انسان بنایا جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر درد ہے، جس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے الخالق ہے، اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ کتنے قسم کے جانور اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں کو ہم جان سکیں۔ ہم زمین پر رہتے ہیں، اللہ نے ایسی مخلوق بھی بنائی جو ہوا میں رہتی ہیں، ایسی مخلوقات بھی اللہ نے بنائی جو پانی میں رہتی ہیں۔ اگر ہم پانی میں چلے جائیں تو مر جائیں گے، مچھلیاں پانی سے باہر آئیں تو مر جائیں گے۔ اسی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کتنی عجیب و غریب چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کے نام
الخالق، الباری، المصور اور الفاتر، ان تمام ناموں کو سمجھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے الفاتر ہے، جو بغیر کسی نقشے کے، جو چیز پہلے سے تھی ہی نہیں، ایسی چیز کو بنانے والا۔ کتنے بڑے بڑے آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، بغیر کسی ستون کے اللہ نے انہیں کیسے کھڑا کیا، ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تاروں سے کیسے مزین کیا، آسمان اور زمین کے بیچ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی، وہی سورج، وہی چاند، وہی زمین، انہی چیزوں سے اللہ جب چاہتا ہے ٹھنڈی بنا دیتا ہے زمین کو، جب چاہتا ہے گرمی تپنے لگتی ہے۔ اسی سورج، اسی چاند، اسی زمین، اسی آسمان کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی رات کرتا ہے، دن کرتا ہے، بارش برساتا ہے، قحط پڑوا دیتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے المصور ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے دو دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، منہ ہے، سب کا سر ہے، سب کے دو دو ہاتھ ہیں، لیکن کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے۔ ہر کسی کی شکل ہر کسی سے مختلف ہے۔ ذرا غور کریں ہم ان چیزوں پر۔ کروڑوں انسانوں میں سے اگر ہم کسی کو کھویا ہوا دیکھیں، اس کی شکل ہمارے ذہن میں ہے تو ہم ڈھونڈ کر اسے نکال لیں گے۔ کروڑوں میں سے کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ناموں میں سے المصور، جس نے اسی ڈھانچے سے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے اتنی مختلف صورتوں کے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بلکہ ہم اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ انسان کے انگوٹھوں کو اگر چاہیں تو سب کے انگوٹھوں کو ایک کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا اتنا چھوٹا سا انگوٹھا جو 1 اسکوائر انچ کا ہوگا، کروڑوں کے انسان ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز ایک کی دوسرے سے ملتی نہیں ہے، سب کی چھاپ بالکل الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے چھوٹے سے نشان کو سب کے الگ الگ کر دیا، سب کے مختلف ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ میں غور کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے خود کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اتنا چھوٹا سا سر ہے ہمارا، ناک سے بہنے والا پانی کھارا ہوتا ہے، منہ سے نکلنے والا لعاب میٹھا اور پھیکا ہوتا ہے، کان سے نکلنے والی گندگی کڑوی ہوتی ہے۔ اتنے چھوٹے سے سر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو مختلف انداز میں کیسے بنایا؟ اس زبان پر ہم غور کریں، اتنے دانتوں کے بیچ دن میں 1000 مرتبہ ادھر سے ادھر ہوتی ہے، لیکن دانت اسے چباتے نہیں۔ لقمہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں، لقمے کو ہم چباتے ہیں، اور زبان ان دانتوں کے بیچ سے کس طریقے سے نکل جاتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا دن میں ہم کتنے مرتبہ نگلتے ہیں؟ تحقیقات کے مطابق ایک انسان متوسط طور پر دن میں 2000 مرتبہ سے زیادہ نگلتا ہے۔ پانی نگل رہا ہے، تھوک نگل رہا ہے، کھانا نگل رہا ہے۔ نگلتے وقت اللہ کا نظام اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ سانس کی نالی آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے۔ اگر پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی اس نالی سے ٹکرا جائے تو ہمیں ٹھسکا لگ جاتا ہے، سانس بند ہونے کا خوف ہوتا ہے، انسان کی موت تک ہو سکتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ احتیاط دن میں 2000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرواتا ہے؟ ایسی بے شمار نشانیاں ہیں انسان کے اندر، ہڈیاں
ہڈیوں کے اندر گودے کا ہونا، پھر اس کے بعد سانس کا جانا، سانس کا آنا، آنکھوں کا ہزاروں مرتبہ بند ہونا اور کھلنا، ہر تصویر کو دیکھنے کے بعد دماغ کے اندر اس تصویر کا جم جانا۔ غور کریں کتنی نشانیاں ہیں۔ اتنے کھلے میدان میں ہونے کے باوجود بھی جب ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں تو ہماری سانس گھٹنے لگتی ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹی سی جگہ پر ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے۔ ہمارے جسموں میں آج کی تحقیقات کے مطابق جو خون دوڑتا ہے وہ مختلف گروپ کا ہے۔ اگر میرا خون B+ ہے تو دوسرا خون مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی ایسے بچے کی پرورش کرتا ہے جس کا بلڈ گروپ اس ماں کے خون سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اسی ماں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو وہ خون فراہم کرتا ہے۔ کتنی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ہمیں زخم لگتا ہے، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ ہمارے زخم وقت کے ساتھ خود بخود بھر جاتے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے مٹی سے ہم تمام کو پیدا کیا ہے۔ کتاب میں فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے دکھلائیں گے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھ کر، اللہ کی عظمت کو جان کر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اتنے قدرت والے اللہ کے احکامات کو ٹالنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ سزا دینے پہ آ جائے، سزا دینے لگے، تو اللہ کی سزا سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے ناموں کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ہر نام کے پیچھے اتنے بے شمار معانی چھپے ہوئے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ناموں کو صحیح طور پر سمجھ لے گا وہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اللہ سے اس سے محبت ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے ایک ایک نام کے معانی اور مفہوم کو سمجھیں۔ اگر اللہ کا نام ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ بصیر، ہر چیز دیکھنے والا ہے، تو اندھیرے میں بھی ہم اللہ سے اسی طریقے سے ڈریں جس طریقے سے لوگوں کی مجلس میں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ کا نام السمیع کہ اللہ سننے والا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو لوگوں کے سامنے غلط بات کرنے سے پہلے ہماری زبان پر جیسے تالے لگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہم سنبھل جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کے ناموں اور اس کی صفات کا بہترین علم اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔